السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل انمتا وائس پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینل اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ کہانی پسند آنے پر کہانی کو لائک کر دیں۔ کرتا کس طریقے سے پریس کیا ہے تم نے میرا؟ آستین کی کریز تک تو سلیقے سے بٹھائی نہیں گئی تم سے پھوڑ عورت۔ جنید اور زین اپنی چھوٹی خالہ عافیہ کے گھر آئے ہوئے تھے کہ اجلے سفید کپڑوں میں رفت خالو اچانک ہی کمرے سے باہر آئے اور آتے ہی یکدم ٹھاڑے۔ 1000 بار کہا ہے کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، خود ہی کر لیا کروں گا میں۔ کوئی کام ڈھنگ سے آتا بھی ہے تمہیں؟ روٹی ہے تو وہ موٹی موٹی تھوپ لاتی ہو، دہی جمانا تو آج تک تمہیں آیا ہی نہیں۔ وہ میں نے بہت دبا کے استری کیا تھا، خالہ منمنائی۔ شوہر کا خراب موڈ دیکھ کر ان کی زبان لڑکھڑائی، رنگت پیلی پڑ گئی اور ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے بھی لرز اٹھی۔ عقل کہیں بازار سے مول آتی تو چھٹاک بھر لا کر تمہیں بھی پھکوا دیتا، کچھ تو افاقہ ہوتا۔ اس صورتحال میں جنید اور زین خالہ کی بے عزتی پر ندامت سے گنگ رہ گئے۔ ان دونوں بھائیوں کے لیے منہ میں رکھے کباب کو نگلنا مشکل ہو گیا، جبکہ خالو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر خالہ کو بے نقط سنا کر جس تیزی سے برآمد ہوئے تھے اسی رفتار سے واپس ہو لیے۔ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسرے کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں کھڑے ہوئے۔ تم لوگ تو سکون سے چائے پیو، اور یہ سموسے اور کباب بھی سارے ختم کرنے ہیں بچوں۔ ان کی کسی بات کا برا نہ منانا، عادت سے مجبور ہیں اور زبان کے کڑوے ہیں، مگر دل کے برے نہیں ہیں تمہارے خالو۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر خالہ بالکل نارمل ہو چکی تھیں۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، امی نے جلدی واپس آنے کی تاکید کی تھی، ابھی کچھ اور گھروں میں بھی مٹھائی دینا باقی ہے۔ خالہ کے خلوص کا پاس کرتے ہوئے زین نے ازر تراشا تو جنید نے بھی بھائی کی تائید میں سر ہلایا۔ خالہ کے ساتھ خالو کی بدسلوکی کے بعد ان دونوں کے لیے مزید رکنا دشوار ہو گیا تھا، مگر پھر بھی خالہ کے اصرار پر بڑے بڑے 2-3 گھونٹ میں ہی چائے ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہائے میری بہن بیچاری کی قسمت، ایک خرانٹ اور بدمزاج انسان سے پالا پڑ گیا ہے اس کا۔ بیٹوں کی زبانی سارا واقعہ سن کر بڑی آپا نے دھڑا دھڑ سینہ پیٹ لیا۔ یہی تو رونا ہے، اس مغرور انسان کی نظروں میں عافیہ کی کوئی وقت ہی نہیں۔ تم بچوں کے آگے ہم نے ایک بھرم رکھا ہوا تھا، سو آج وہ بھی ٹوٹ گیا۔ افسوس سے وہ بار بار ہاتھ ملے جا رہی تھیں، اور آپا نے فوراً ہی چھوٹے بھائی نعیم کو بھی فون گھما ڈالا اور لگیں آہذاری کرنے۔ پھر کیا کرنا ہے حصلہ وارث کا؟ اماں باوا نہیں رہے تو کیا ہم سب اس کے لیے مر گئے ہیں؟ اب کیا اس دن کے منتظر ہو بھیا جب وہ تمہاری بہن کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا؟ کیا کہوں آپا، آفی ہی ہر بار منع کر دیتی ہے، ورنہ میں تو کبھی نہ رہنے دیتا اپنی بہن کو اس جلاد کے پاس۔ بڑی آپا نے تمہیدی یوں باندھی کہ نئی ماموں ان کی بات کا مدعا سمجھ گئے۔ ہم تو اپنی بہن رفت کو دیکھ کر قصوروار ہی ٹھہر گئے ہیں۔ اس نے اپنی اور اپنی ماں کی جی بھر بھر کے خدمتیں بھی کروا لیں ہماری بہن سے، اور پھر ذلیل بھی اسے ہی کرتا پھر رہا ہے۔ یہ اچھا دستور ہوا جی۔ یہ کمبخت تو آفی کو ساس نندوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دیتا، خود ہی سارے کردار نبھا کر بیوی کا جینا حرام کیے ہوئے ہے۔ آپا کا غصہ بھی گویا سوا نیزے پر تھا۔ اوپر سے ہماری آفی بھی نا پوری اللہ میاں کی گائے ہے، اسے بات نہ کرنی آئی شوہر سے اور نہ حق منوانا آیا۔ آج کل کی ذرا ذرا سی لڑکیاں کیسے شوہروں کو قابو میں کیے ہوتی ہیں کہ وہ صرف انہی کے اشاروں پر ناچتی ہیں، اور ہماری لڑکی بالکل سیدھی ہے۔ کہہ دیتی ہوں نعیم، اگر تم پر 2 روٹی بھاری ہے بہن کی تو بھی صاف صاف کہہ دو، میں خود جا کر لے آؤں گی اپنی ماں جائی کو، پڑی رہے گی یہاں گھر کے کسی کونے میں، کم از کم اس چابر کے قہر سے تو بچی رہے گی میری بہن۔ میرے بھائی، ہمارے بڑے ہی کہتے ہیں کہ ٹوٹے بازو اپنے ہی گلے کو لگتے ہیں۔ ماں باپ کے اکلوتے چشم و چراغ رفت محمود کی بدمزاجی سارے خاندان میں مشہور تھی۔ چھوٹی عمر میں ابا کا انتقال ہو جانے کے سبب انہیں اماں کا سہارا بننا پڑا۔ کھیلنے کی عمر میں معاشی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی پڑیں۔ دن میں اسکول جاتے اور شام میں حوصلے کی ایک فیکٹری میں کام کرتے۔ BA پاس کرتے ہی انہیں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں نوکری بھی مل گئی، لیکن بچپن کی تمام محرومیاں جھنجھلاہٹ بن کر ان کے رویوں سے جھلکنے لگیں۔ عافیہ سے ان کی شادی کو 13-14 برس بیت چکے تھے، مگر تاحال کوئی پھول ان کے آنگن میں نہ کھل سکا۔ کچھ شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض نے عین جوانی میں لاحق ہو کر انہیں مزید چڑچڑا بنا دیا۔ دوست رشتہ دار ملنے سے کتراتے اور عید تہوار کو ہی شکل دکھاتے۔
جبکہ دفتر میں ساتھی بھی ان سے ضرورت نہیں ہم کلام ہوتے۔ لے دے کے ایک شریک حیات ہی بچی تھی جو ہمہ وقت ان کے زیر عتاب رہتی۔ یہ کوئی موقع محل دیکھتے نہ آئے گئے کا لحاظ، بس معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر بگڑ جاتے۔ بیچاری گھر بھی سنبھالتی اور ان کے تمام کام بھی سر انجام دیتی، ساتھ ہی شوہر کی ڈانٹ پھٹکار بھی وصول کرتی۔ ساس جب تک حیات رہیں عافیہ نے دل و جان سے ان کا خیال رکھا، مگر جواباً رفت کی طرف سے کوئی شکریہ، کچھ تعریفی جملے یا پھر محبت کے دو بول تو کجا، وہ الٹا یہ دھوس جمانے لگتے کہ تم نے اگر میری ماں کی خدمت نہ کی ہوتی تو کب کا تمہاری نالائکیوں پر کاغذ دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ اتوار کی چھٹی کے سبب اس روز رفت گھر پر ہی تھے۔ کھانا تیار ہونے میں ذرا دیر ہو گئی تو وہ آفی پر خفا ہونے لگے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی آفی سے بدحواسی کے عالم میں چائے کا تھرماس ٹوٹ کر گر گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ تپ گئے۔ اب تمہاری کھوپڑی میں چائے ڈال کر رکھوں گا کیا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ انہیں سست نکمی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ بس اب نہ رکوں گی میں یہاں، بہت کروا لی اپنی عزت۔ آفی کا حوصلہ بھی دن بدن جواب دیتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظروں میں اتنی ہی بری ہوں تو پھر یہاں رہنا بھی بے سود ہے۔ فوراً ہی فون کر کے نعیم بھائی کو بلا لیا۔ جیسے جا رہی ہو نا ویسے ہی آؤ گی، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کہ تمہارے ترلے اور منتیں کر کے واپس لے کر آؤں گا۔ برقع اوڑھے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے وہ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ جاتی ہو تو جاؤ، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ پہلے کیا سنوارتی تھی میرا جو تمہاری کمی محسوس کروں گا میں؟ آفی کا اٹل ارادہ دیکھ کر انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ رکنے والی نہیں۔ بیوی کی اتنی سالوں کی خدمت اور وفاشواری کو فراموش کر کے انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ ہائے، ان کی نظروں میں یہ وقت تھی میری! دل میں چھپی کسی مبہم سی امید نے دم توڑا۔ ویسے بھی روز روز کی سلواتیں اور نکتہ چینی سہ سہ کر وہ اکتا گئی تھیں۔ نعیم بھائی باہر موٹر بائیک پہ سوار ان کے منتظر تھے۔ چپ سادے ساتھ ہو لی۔ پھر بھی گھر سے نکلتے وقت ایک بار مڑ کر ضرور پیچھے دیکھا، مگر رفت اتنی دیر میں اندر جا چکے تھے۔ زرین بھابھی کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نعیم بھائی بھی آتے جاتے حال احوال پوچھتے اور ضروریات کا دریافت کرتے۔ وہ ہر طرح سے بہن کا خیال رکھتے۔ آفی نے بھی جلد ہی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی شاید بھابھی کی نظریں پڑھ لی تھیں کہ بی بی اور کتنا آرام کرو گی، جب یہاں رہنا ہے تو گھر کے سبھی کام دیکھنا ہوں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نعیم بھائی کے گھر میں تمام کام ہی آفی کے سپرد کر دیے، جنہیں انجام دیتے دیتے دن سے رات ہو جاتی اور وہ تھک ہار کر بستر پر جا گرتی۔ نعیم بھائی کے ہاں 1 ماہ مکمل ہوتے ہی بڑی آپا انہیں لینے آ پہنچیں۔ یہاں بھی گھر بار اور بچے ان کے حوالے کر کے آپا ہر کام سے بے نیاز ہو گئی۔ پورا دن بستر پر بیٹھتی یا بیچ میں 1-2 بار محلے کا چکر بھی ضرور لگا آتی۔ گھر میں بچے الگ اپنی پسند کی چیزیں بنوانے کی فرمائشیں کر کر کے خالہ کو ہولائے رکھتے۔ آفی کو میکے آئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چلے تھے، جب ایک شام حلیم کا بڑا سا پتیلا چولہے پر رکھ کر وہ گھوٹا لگا رہی تھیں کہ اچانک کسی نے ان کی کمر پر آدھا موقع رسید کیا۔ ہائے میری ماں! انہوں نے تڑپ کر پسلی پکڑی۔ کیوں نہیں کمبخت، یہاں دیگچے بھر بھر کے کھانے پکانے میں تجھے کچھ تکلیف نہیں، اور وہاں میرے گھر میں رہتے ہوئے کیا موت پڑ رہی تھی؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا میں، یوں روٹھ کر میکے آ بیٹھی۔ تجھے میرے گھر رانیوں کی طرح رہنا راس نہیں آیا، تبھی تو یہاں خوشی خوشی اپنے بہن بھائی کے گھر میں غلامی کرتی پھر رہی ہے۔ رفت بے ساختہ آفی کے منہ سے نکلا۔ فوراً ہی پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر یہاں وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ بے شک یہ ایک محض وہمہ تھا، جو کچھ غلط بھی نہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ جس روز سے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا ہے مسلسل کام میں ہی جٹی ہوئی ہوں۔ نعیم بھائی اور آپا کے گھروں کے درمیان گھنجھ کر بنی مجال ہے جو چند لمحوں کا رام میسر آ جائے، اور ادھر گھر میں رفت اور میں، 2 لوگوں کے ہی کام ہی کتنے تھے آخر۔ فرصت ہی فرصت تھی، میرا ہی راج تھا، آرام بھی کرتی، اللہ اللہ بھی، اور کوئی نماز نہ قضا ہوتی تھی میری۔ مگر اب بھلے وہ زبان کے تلک تھے، مگر میری ضرورتیں تو بن کہے پوری کر دیتے تھے۔ آفی یہ تو نے کیا کیا؟ گھر کی دہلیز پار کر کے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار بیٹھی ہے۔ خامیاں تو رفت میں بہت تھیں، ذرا غور کیا تو خوبیوں کا پلڑا بھاری نکلا۔ تم ہوش میں تو ہو آفی؟ جو واپس اس انسان کے پاس جا رہی ہو، اب تو وہ ظالم اور شیر ہو جائے گا کہ دیکھا بھائی 4 دن نہ کھلا سکا۔ نعیم بھائی ان کا فیصلہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئے۔ مگر بھائی میرے جانے میں ہی بہتری ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ ہاتھ میں پکڑا برقع جھاڑ کر پہننے لگی۔ تو پھر خود ہی جاؤ گی؟ میں ہرگز اس جھگڑالو کے منہ نہیں لگنے والا۔
انہوں نے بھی دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ آفی، میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھ کر رکھا، پھر بھی کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اپنے آرام کے دن ختم ہوتے دیکھ کر زرین بھابھی کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ اب جب تم جانے کا ارادہ کر ہی بیٹھی ہو تو ضرور جاؤ، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اتنا یاد رکھنا کہ ایسے مت کبھی بھی سدھرتے نہیں ہیں۔ بھابھی کو جیسے پکا یقین تھا کہ عافیہ پھر واپس آئیں گی۔ میں پوچھتی ہوں تجھے تکلیف کیا ہے ادھر، جو واپسی کا سوچے بیٹھی ہے؟ بڑی آپا کو بھی بہن کے جانے کی خبر ہو چکی تھی، وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑی چلی آئیں۔ وہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا نا تو تجھے لینے آتا، ایک فون تو کر نہ سکا؟ کیوں ہمیں اس کمبخت کے آگے نیچا دکھانے پر تلی ہے آفی؟ باہر گلی میں پھٹ پھٹاتا ہوا ایک رکشہ بھی آن رکا۔ آفی لپک کر اس میں جا بیٹھیں، جبکہ آپا بڑی بے بسی سے بہن کو جاتا دیکھنے لگیں۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب آفی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ گئی ہو واپس؟ انہیں باہر دروازے پہ کھڑا دیکھ کر رفت نے قطعاً کسی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں دھلے ہوئے موزے اور بنیان تھے، واپس پلٹ کر جنہیں تار پر پھیلانے لگے۔ وہ سست قدموں سے چلتی صحن کے وسط میں آ کھڑی ہوئیں۔ دھول مٹی سے اٹے صحن میں پھول اور پودے پانی اور مناسب توجہ نہ ملنے سے جانے کب کے مرجھا چکے تھے۔ دیوار پر ایک جانب پھیلی انگوروں کی بیل سوکھ کر ڈھلک پڑی تھی۔ ڈربہ تو موجود تھا مگر اس میں مرغیاں ندرد، تو ان کی پالتو بلی بھی غائب تھی۔ صحن کی خستہ حالی پر ان کا دل رو اٹھا۔ دیکھ رہی ہو آفی، تمہارے بغیر سب کچھ کیسے ویران ہو گیا؟ کپڑے تار پر پھیلا کر رفت نے بالٹی نل کے پاس لا رکھی اور انہیں دیکھ کر بولے جو ابھی تک وہیں جمی کھڑی تھیں۔ پگلی، ایسے بھی کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے بھلا؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا تمہیں۔ وہ کروفر دبدبا جو ان کا خاصا تھا سرے سے ہی غائب۔ جاتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ اس گھر کو اور مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے۔ یہ رفت ہی ہے نا؟ ادھر تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ عافیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ لینے آ جاتے۔ رفت ان کی بات پر ہنستی اور ہنستے ہنستے قریب چلے آئے۔ عافیہ سہم کر انہیں دیکھنے لگیں۔ ہونٹوں پہ کھیلتی ہنسی کا بھرپور ساتھ دیتی سرمئی آنکھیں اور سامنے کے دو دانتوں کے درمیان بنا خلا، وہ بے حد اچھی لگ رہے تھے۔ یہ دیکھنے میں کوئی اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ چپ چاپ کھڑی ان کے چہرے پہ کھلی مسکراہٹ میں کھو سی گئیں۔ اتنے سالوں میں شاید پہلی بار وہ انہیں غور سے دیکھنے کی جرأت کر پائی تھیں۔ تمہاری شکایت بجا ہے آفی، آج اگر تم نہ آتی تو میں کل ضرور تمہیں لینے پہنچ جاتا۔ ان کا دھیما لہجہ اور لفظوں میں بھرا رس، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ یوں ہی کھڑی رہو گی یا اندر بھی چلو گی؟ جاؤ برقع اتارو اور منہ ہاتھ دھو کر بیٹھو، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر رفت موٹر بائیک نکالنے لگے۔ ایک اونچا لمبا صحت مند وجود، آفی میں سکون اور تحفظ کا احساس بھر آیا۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے تو خود بھی آئندہ کبھی اور روٹ کر جانے کا اور اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر چلی گئیں۔